اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 1 تا 4۔ عزیزان محترم، اگر ایک مومن بندہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزار دے تب بھی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ ایماندار گھرانے میں پیدا کیا ہے، مومنوں کے گھرانے میں پیدا کیا ہے، مومنوں کا نام دیا ہے، اور بتا دیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس عظیم ملے ہوئے انعام اور احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دو تو تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کی خصوصیات الگ الگ رکھی ہے، کچھ نہ کچھ رکھی ہے 12 مہینوں میں، اور ہر مہینے کی فضیلت، ہر مہینے کی عظمت جداگانہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی انسانوں کو یہ مختصر سی تھوڑی سی زندگی، شارٹ لائف، ان کے بڑے ٹارگیٹ، بڑے ایم، بڑے مقصد حیات، اللہ کی رضامندی، خوشنودی، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو بیان کیا، تاکہ بندے عبادتوں کی طرف راغب ہو، بندگی کا رجحان ان میں ہمیشہ باقی اور برقرار رہے۔ اور مہینوں کی عظمتوں اور فضیلتوں کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان مہینوں کی فضیلتوں کی وجہ سے ثواب لٹانا چاہتا ہے، تھوڑا عمل ثواب زیادہ۔ اور اسلامی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ شعبان المعظم کا، یہ اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے اور بہت بڑی نسبت رکھتا ہے، ریلیٹڈ ہے بہت بڑی ہستی کے ساتھ۔ ایک ہی حدیث شریف جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے،
میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان المعظم کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، شہری میرا مہینہ ہے، یعنی نسبت کس سے ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، بہت بڑی نسبت۔ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جب شعبان المعظم کی نسبت حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے تو اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہوگی، فضیلت کیا ہوگی۔ چنانچہ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بالعموم اکثر لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں، نیگلیجنس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اکثر 1450 سال سے اب تک ہو رہا ہے، آگے بھی ہوگا۔ وہ مہینہ ہے کون سا؟ شعبان المعظم کا، کیونکہ اس مبارک مہینے میں معاملات، میٹرز، انسان کی زندگی کے بڑے بڑے میٹرز، افیئرز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرا معاملہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں جائے تو میں روزے دار کی حیثیت سے رہوں، یعنی روزہ رہتے ہوئے میرے معاملات اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اور شعبان المعظم کی اسی فضیلت کی وجہ سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال بھر میں رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ اگر کسی مہینے میں بہت زیادہ بلکہ پورے مہینے کے روزے رہتے ہیں تو وہ ایک ہی مہینہ تھا شعبان المعظم کا۔ باقی دیگر مہینوں میں چند روزے رہتے تھے، لیکن شعبان المعظم کے مہینے میں بہت زیادہ روزوں میں رہتے تھے۔ تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ ابتدا سے لے کر آخر تک عظمتوں والا ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت اور کنیکشن ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ عزیزان محترم، پہلی بات یہ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں پر بوئیں گے آخرت میں ویسا کاٹیں گے، یہاں جیسا کریں گے ویسا وہاں پر اس کا پھل، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ملے گا۔ عقل مند انسان یقیناً اس دنیا کی زندگی کو مسافر خانہ اور گزرگاہ سمجھے گا، جاہل، دنیا پرست اور بے وقوف انسان اس کو ٹھکانہ، ہمیشہ کی جگہ سمجھے گا۔ تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ، ہر دن، ہر وقت اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم مسافر خانے میں ہیں، مسافر خانے سے گزر رہے ہیں، سفر میں ہیں۔ سفر میں جب رہتے ہیں تو کوئی چیز ہماری اپنی ملکیت نہیں ہوتی، سفر ختم، ساری چیزیں مسافر خانے میں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیت نمبر 1 تا 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حامیم، قسم ہے کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب کی، یعنی قرآن عظیم کی۔ بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات حکمت والے سارے امور اور معاملے ہمارے ہی حکم سے جاری کیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں جو بتایا گیا ہے مبارک رات، اس مبارک رات سے مطلب شعبان المعظم کی 15ویں رات، اب جو مغرب سے شروع ہو گئی اور طلوع فجر تک جاری رہے گی، یہ رات لیلۃ مبارکن ہے۔ عزیزان محترم، اس مبارک 15ویں شب شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو بخشتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اگلے 1 سال کے لیے سارے معاملات کو، اہم ترین امور کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے۔
تو یہ مبارک رات بڑی اہم ترین ہے اور ساتھ ساتھ نازک ترین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ایک انسان کی زندگی برسا برس کی ہے اور وہ آج کی رات دل کی گہرائیوں سے سچی توبہ کرتا ہے، سچی مغفرت طلبی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہ آسمانوں کے برابر ہو، زمین بھر جائے، معاف کر دینے پر قادر ہے اور معاف کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگلے ایک سال کے لیے اہم ترین معاملات، زندگی کے اہم ترین معاملات، کسے موت آنی ہے، کسے حیات دی جانی ہے، کس کے حصے میں رزق آئے گا، صحت کون ہوگا، بیمار کون ہوگا، یہ ساری چیزیں آج ڈیسائیڈ ہو کر، طے ہو کر، فائل کو، گزشتہ کی فائل کو کلوز کر کے نئی فائل بنا کر، بہترین سجا کر، اچھا نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب سال بھر فرشتے اس فائل کو لے کر دیکھتے ہیں اور اس میں جو جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، طے کر دیا تھا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، عام طور پر یہ خیال ہے کہ برات بولے تو باجے کی برات سمجھتے ہیں۔ براءتن عربی ورڈ ہے، بری سے ہے، آزاد ہونا، چھٹکارا، نجات پانا، ریلیز۔ لیلتن برات مطلب چھٹکارے والی رات، نجات دلانے والی رات، بخشوانے والی رات، آزادی دلانے والی رات، ریلیز کرانے والی رات۔ تو کتنی بڑی بات ہوئی، ایک چھوٹی سی رات چند گھنٹوں کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپروچ صرف ہونا ہے تو سر کے ساتھ دل بھی جھکنا، دل میں ہیبت، دبدبا، گڑ گڑاہٹ، انکساری، نیستی، عاجزی اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مان لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آج آسمان دنیا پر آ رہے ہیں بغیر بیچ میں کسی فرشتے کو رکھے۔ اہم ترین بات یہ، آسمان دنیا پر خود اللہ رب العالمین آ رہے ہیں اور برات جیسی، چھٹکارے جیسی بڑی دولت، ریلیز جیسی بڑی نعمت سے سرفراز فرمانے والے ہیں۔ تو برات بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اب انسان تو خطا کا پتلا ہے، مسٹیکس اور غلطیاں، گناہ، یہ اس کی فطرت میں ہے، ہوتی ہے، کی جاتی ہے، دانستہ طور پر بھی ہوتی ہے، جان بوجھ کر بھی، یا نادانستہ طور پر بھی ہوتی ہے، انجانے میں بھی ہوتی ہے۔ چار بڑے دشمن انسان کے ہیں، نفس، شیطان، مخلوق دنیا، یہ الگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں کہ ان کی دشمنی کے اینگل کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے ہمیشہ فضل کے طلبگار رہیں، اللہ کی رحمت کے آرزومند رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی مقدس رات کو رکھا ہے۔ حاضرین محترم، حقوق، رائٹس جسے کہتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کے رائٹس، اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے رائٹس، بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ کے لیے معافی شرط ہے، معافی چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے رائٹس کو آپ خراب کیے، اگینسٹ گئے، سب معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور حقوق العباد میں تلافی، کمپنزیشن ضروری ہے۔ بندوں کے حقوق کو تلف کیے، نقصان پہنچائے، تو پھر اس کی بھرپائی کرنا پڑے گا، کمپنزیشن دینا پڑے گا۔ تو یہ حقوق کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑا سنہری موقع دیا ہے۔ اگلے سال کسے یہ موقع ملنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پچھلے سالوں میں ملے ہوئے موقع سے ہم کما حق و فائدہ اٹھائے یا نہیں اٹھائے، یہ آپ ہم نہیں جان سکتے، لیکن آج موقع ہے، آج جاننا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کا طبقہ معصوم عن الخطا ہے، خطاؤں سے بالکل بری، پاک، صاف،
اور جو انبیاء کے اصحاب رہے ہیں وہ محفوظ عن الخطا رہے ہیں، یعنی خطاؤں سے بچے ہوئے رہے. تو آپ ہم تو نہ معصوم عن الخطا میں آتے ہیں، نہ محفوظ عن الخطا میں آتے ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں. اب ایسی صورت میں ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آج کی برات والی رات میں، چھٹکارے والی رات میں، نجات دلانے والی رات میں، خلاصی حاصل کرنے والی رات میں اور ریلیز پائے جانے والی آج گولڈن اپارچونٹی کو کیسے اختیار کریں. میں ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو محفوظ عن الخطا ہستی ہے، خطاؤں سے محفوظ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر کے انگوٹھے مبارک کو چوسنے کا جسے شرف حاصل ہوا ہے، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلیفہ خاص ہیں، معرفت کے امام ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دیکھیے کہ برات کے لیے کتنی تڑپ ہے، برات کے لیے ان کے پاس ان کا اسٹیٹس کتنا اونچا ہے. محفوظ عن الخطا ہے، خطاؤں سے بچ رہے ہیں، ساری زندگی عبادتوں میں گزری، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں. جو معرفت کا امام ہو اس کے کیا کہنے. ان سے ایک شخص اپروچ ہو کر ڈائریکٹ منہ پر سوال کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، ڈائریکٹ منہ پر سوال کر رہا ہے. کس سے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی مجھ سے سوال کر لے تو بی پی تالو مارنے لگ جاتا، آپ سے سوال کر لے تو آدمی میرے ایگو کو ہٹ کر دیا ہی نہیں، پریشان ہو جاتا، جہالت پہ آ جاتا، گالیاں دیتا. لیکن یہ معرفت کے امام تھے، ان سے سوال یہ کیا گیا کہ حضرت آپ بہتر ہیں یا کتا آپ سے بہتر ہے؟ تو قربان جاؤں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ساری نیستی بے نفسی پر آپ نے کہا کہ اگر میں عذاب سے چھٹکارا پاؤں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں عذاب سے نجات حاصل کر لوں، عذاب سے برات حاصل کر لوں تو میں بہتر ہوں، ورنہ مجھ جیسے 100 سے کتا بہتر ہے. یعنی بات ہو رہی ہے نجات کی، لیلتن براتن، برات والی رات، چھٹکارے والی رات، نجات والی رات. تو اب ان سے ڈائریکٹ سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جن سے اولیاء اللہ عرفان کی تعلیم لیتے ہیں ان کی نیستی ان کے ساری کا یہ عالم ہے. عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. نور علی نور، نور پر پھر نور، عین الاسلام مہدویت سے سرفراز کیا. عشق اور محبت جس قوم کی پہلی صفت ہے اس پیاری قوم میں پیدا کیا ہے. پھر ہمیں یہ پیاری راتیں، مبارک راتیں دے رہا ہے تاکہ ہم مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے مرحلوں کو آسانی کے ساتھ اللہ کے فضل سے، اس کی بے پناہ رحمت سے حاصل کر لیں. تو کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے 1000 وسیلے دیتا ہے. عزیزان محترم، آج کی رات فیصلوں کی ہے، ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے. اور ڈیسائیڈ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، سارے حاکموں کا سردار، وہ ڈیسائیڈ کرنے والا ہے. اس کے روبرو ہمیں اگلے 1 سال تک کے لیے پیش آنے والے امور کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بندہ پروری کے ساتھ منوانا ہے، قبول کرنا ہے اور طے کروانا ہے. اور وہی چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ موت کے تعلق سے ہو، حیات ہو، مغفرت ہو، نجات ہو، عزت ہو، صحت ہو، ایمان ہو، سلامتی ہو، روٹی روزی ہو، کچھ بھی ہو. تو پرانی فائل کلوز ہوتی ہے، کلوز ہونے کے بعد جمع کرا دی جاتی ہے اور نئی فائل اوپن ہو کر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں.
عزیزان محترم، ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین 15ویں شب شعبان آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا سر اقدس اٹھائیے اور ذرا آسمان کی طرف دیکھیے، تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں، ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہراتا، ذات میں نہ صفات میں۔ اور چوتھائی رات کے بعد جبرائیل امین پھر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اقدس اٹھائیے اور دیکھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اٹھایا اور دیکھا تو جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ فرشتہ پکار رہا تھا کہ خوشی ہو، مبارکبادی ہو، شادمانی ہو اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات رکوع کیا، اللہ کے روبرو جھک گیا، شادمانی ہو، مبارکبادی ہو جس نے آج کی رات سجدہ کیا اور مسجود کو یعنی اللہ رب العالمین کو گڑ گڑا کر یاد کر کے راضی اور خوش کر لیا۔ مبارکبادی ہو، شادمانی ہو اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات گڑ گڑا کر لرس کر اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ مبارکبادی ہو آج اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے جس نے اللہ کے شوق اور خوف میں رویا اور ایک مختصر سا اگر آنسو بھی نکلا ہے تو اس کے لیے مبارکبادی ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے آج مبارکبادی ہو۔ یہ فرشتہ پکارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں، یہ تو پکارنے والا فرشتہ تھا، لیکن سب سے بڑی پکار شروع ہوتی ہے اللہ کی، سب سے بڑا آفر دینے والا اللہ۔ ایک حدیث شریف امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو عبادت اور بندگی کے ساتھ گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت کے موافق 15ویں شب شعبان کو آفتاب غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، آفر دیتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلبی کرے، بخشش مانگے کہ میں اسے بخش دوں اور معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو توبہ کرے گناہوں سے پلٹ کر میرے پاس آ جائے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، کون ہے مصیبت زدہ کہ وہ مجھے پکارے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اور کون ہے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ پوری کرتے ہوئے اس کی جھولی کو بھر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر آ کر بندوں کو آفر دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر مغفرت طلبی کی بات کی گئی ہے، بخشش۔ اگر ایک بندہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ لرزتا ہے، تڑپتا ہے اور معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مغفرت ایک ایسی سٹیمپنگ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کلین چٹ دلاتی ہے۔ مغفرت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آگے جو پوچھا گیا کہ رزق کے تعلق سے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ مالک ہمیں تنگ دستی ہے، ہمیں مجبوری ہے، کھانا روٹی برابر نہیں ہے، تو 12واں پارہ شروع ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی گارنٹی کے ساتھ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ ہم نے نہ لے لیا ہو، چھوٹا بڑا انسان، حیوان، جانور، سب اس میں چرند پرند سب شامل ہیں، جو جاندار ہے
اس کے رزق کا ذمہ اللہ لے لیا. درخت بھی ہے, ٹری بھی ہے, تو وہ بھی جاندار ہے, اس کے بھی رزق کا ذمہ اللہ لے لیا ہے. تو پھر ہمیں یہ رزق مانگنے کے بجائے وہ رزق مانگے جو آخرت کے تقوی اور پرہیزگاری کا ہے. یہ بھی رزق ہے. نیک اولاد بھی رزق ہے, اچھی بیوی بھی رزق ہے, نیکوکار شوہر بھی رزق ہے, یہ مانگے. مال حلال مانگے, یہ بھی رزق ہے. علم نافع مانگے, یہ بھی رزق ہے. جتنی اچھی چیزیں ہیں یہ سب رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آج کی رات وہ چیزیں مانگے جو رزق کھانے پینے کا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ گارنٹر ہے, گارنٹی دے چکا. اس کے بعد وہ کیوں مانگتے ہیں؟ جو چیزیں اللہ سے مانگنی ہے وہ مانگنا. الغرض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جبرائیل سے مخاطب ہوئے, ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل, جنت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کھول دیے. میں نے بھی جنت کے دروازوں کو یہاں سے دیکھ لیا, اب یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جبرائیل امین جواب دیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ, یہ دروازے جنت کے مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک, صبح صادق تک, سورج نکلنے تک کھلے رہتے ہیں. تو اب ہمارا کام ہے ہوش مندی کے ساتھ اپنے آنے والے لمحات کو, یہ رات پھر پلٹ کر آئے گی لیکن یہ رات نہیں آئے گی. اگر زندگی آگے وفا بھی کر جائے, زندہ رہ بھی جائے, تو یہ رات کا حساب تو باقی رہے گا. تو آج جو مانگنا ہے ہوش مندی کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگ لیا جائے. حاضرین محترم, لیلۃ براءۃ, چھٹکارے والی رات, نجات دلانے والی رات اور ریلیز کرانے والی رات, یہ بڑی اہم ہے. دینے والا بھی اللہ, منگوانے والا بھی اللہ, ندا بھی دے رہا ہے اللہ اور بندوں کو عطا بھی کر رہا ہے اللہ. تو ایسی صورت میں ہمیں سالانہ کلیئرنس آفر کو بڑی غور و خوض کے ساتھ مانگنا ہے. تو اعلیٰ قوم کے ہیں کیا مانگیں گے؟ خدا سے سوائے خدا کے ہر چیز نہیں مانگنا, خدا سے صرف خدا کو مانگنا چاہیے. جب خدا آپ کا ہو جائے, خدا راضی ہو جائے, تو پھر اس کے بعد خدا کی کائنات میں بکھری ساری چیزیں خود بخود آپ کے ہو جائے گی, آپ کی جھولی میں آ جائیں گے. یقیناً دیکھیے, ایک دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے یا سالانہ کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کمپلیٹ کیا جائے, تو جسے ٹاسک ملتی ہے, جسے پروجیکٹ ملتا ہے, دن رات ایک کر دیتا ہے. نارمل ڈیوٹی آورز میں کام نہیں کرتا, دن اور رات لگا دیتا ہے. پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ملا ہے ٹاسک اس کا حق ادا ہو اور پورے طور پر میں اپنے باس کو خوش کر سکوں. اس کی یہی خواہش ہوتی ہے, کسی بھی حال, نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا, کھانا پانی سب پوری ساری چیزیں سب ہوتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی نیند آتی ہے, نہ چین ملتا ہے, جب تک کہ وہ ملا پروجیکٹ, وہ ملا ٹاسک اپنی حد تک مطمئن ہو کر اپنے باس کے ہینڈ اوور نہ کر دیں. اور آج کی رات اللہ رب العالمین, باس کا, سارے باسوں کا باس, احکم الحاکمین, ہم خالق اور مالک یوم الدین ہمیں ایک ٹاسک دے رہا ہے. خود آیا ہے آسمان دنیا پر, آ کر بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جو ایررز ہیں اسے ڈیلیٹ کرو, جو مسٹیکس ہیں اسے ہٹاؤ, جو تم کر سکتے ہیں صحیح کر لو, کلیئر کر لو, کریکٹ کر لو. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے آپ میں قیامت کے اس قریبی زمانے میں ہیں جو دن کی 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے پر بڑی مصیبت اور دقت محسوس کرتے ہیں. پڑھ بھی لیتے ہیں تو آداب اور شرائط ادا ہو رہے ہیں یا نہیں پتہ نہیں. بہت سے حقوق اللہ کے کتنے خراب ہو رہے ہیں, کتنے مسٹیکس ہیں, کتنے ایرر ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. بندوں کے حقوق ہیں, بندوں کے رائٹس ہیں, کتنے خراب ہو رہے ہیں, کتنے حق تلفیاں ہو رہی ہیں, کتنی ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں, کتنی دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں, پتہ ہی نہیں. تو آج کی رات ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں, اللہ کے جو رائٹس ہیں وہ اللہ سے مانگے, اس کا معافی مانگے, اور جو بندوں کے رائٹس ہیں
اس کا کمپنسیشن بندوں سے ڈائریکٹ دے. اللہ سے فضل کی دعا مانگے جب بندے کے دل میں آئے کہ میں نے اس کا یہ رائٹ خراب کیا ہے, اس کا یہ حق تلف کیا ہے, اس کے حق کو نقصان پہنچایا ہے, ظلم کیا ہے, زیادتی کیا ہے, تو اس بندے سے معافی چاہ لے. اگلے 1 سال تک کے لیے طے ہونے والے یہ معاملات ہیں. لیکن بڑی پیاری بات یہ ہے, اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اگلے 1 سال کے لیے سارے کریکشنز وغیرہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر رہا ہے. سارے معاملات کو, جتنے میٹرز انسانی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں, بڑے سے بڑے, دنیا اور آخرت سے, وہ سارے میٹرز کو اللہ تعالیٰ سالو کر رہے ہیں, سالو کرنے کا تیقن دے رہے, وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ میٹرز کو صحیح کر دوں گا. لیکن آج کی رات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی ساری زندگی, اب جیسا میں 59 ایئرس کا ہوں, کیا ہیں پتہ نہیں, لیکن اگر آج کی رات پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر پریزنشن کے ساتھ اگر انسان اللہ کے پاس جاتا ہے تو پچھلی ساری زندگی کے سارے ایررز ڈیلیٹ اللہ کر دے گا, سارے مسٹیکس مٹا دے گا, ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو کتنی بڑی بات ہوئی, اگلے 1 سال کے لیے طے ہونا جہاں اہم ترین ہے, وہیں پر پچھلی ساری زندگی کے چیزیں مٹایا جانا, یہ تو اور بڑی بات ہوئی. تو عزیزان محترم, آج کی مبارک رات کی عظمت کے لیے میں ایک حدیث شریف جامع ترمذی, ابن ماجہ, مسند امام احمد میں آئی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا, تو میں آپ کی تلاش میں نکلی. کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں. آپ نے بی بی عائشہ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ, کیا تجھے ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ چونکہ بی بی عائشہ کے چہرے پر وحشت تھی. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس, دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اے عائشہ, نہیں, آج 15ویں شب شعبان ہے. 15ویں شب شعبان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, آسمان دنیا پر آتے ہیں, اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنسو کو بہانے پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے, یا اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے والے کی صورت بھی بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, بخشنے والے ہیں. تو مدینہ طیبہ میں جتنے قبیلے تھے, ان قبیلوں میں بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس بکریاں بہت بڑی تعداد میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف نہیں کرتا, بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ. اب ایک بکری پر کتنے بال ہوں گے, کوئی کاؤنٹ کر سکتا؟ تو اتنی بڑی رات ہے, اتنی مبارک رات ہے, اہم ترین رات ہے. تو جذبہ سچا ہونا چاہیے, رحمت آ کے رہے گی, گناہ بخش دیے جائیں گے. شرط ہے تو صرف ندامت کی, شرط اگر ہے تو نیستین کے ساری کی, شرط اگر ہے تو دل سے توبہ کرنے کی, اور شرط اگر ہے تو پاکی کا سچا جذبہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ آج کی رات معاف کر دیتے ہیں. امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دینا توبہ کرنے سے بہتر ہے. بہت پتے کی بات, گناہوں کو چھوڑ دینا. اگر گناہ چھٹ گئے تو توبہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو لہٰذا آج کی رات گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا اور دعا کرنا کہ رب العالمین اگلی بقیہ زندگی میں مجھے گناہوں سے مکمل طور پر بچائے. حاضرین محترم, اللہ کو منانا بہت آسان ہے. ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جلد مان لیتا ہے. انسان
اگر دوسرے انسان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دل دکھتا ہے، تو منانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، بہت منت سماجت کرنا پڑتا ہے، لیکن رب العالمین کا در ایک ایسا ہے کہ گناہوں میں لت پت ہو، آسمان کو اس کے گناہ چھو رہے ہوں، زمین بھر کے ہوں، پہاڑوں کے برابر ہوں، تب بھی اگر وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مان لیتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 3478 3478، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ بتایا جا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، پورا کانفیڈینشل، اتنا اعتماد کے ساتھ، اتنا یقین کے ساتھ مانو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً غافل دل کے ساتھ اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص بہت چیخ چیخ کے دعائیں کر رہا ہے کہ مالک میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اور کیا پیارا زمانہ تھا وہ بنی اسرائیل کا، سخت ترین قوم، لیکن یوں سبمٹ کرے، یوں ریٹن رپلائی، یوں نبی اللہ کے تھرو گئے، فوری رپلائی۔ اب ایک بندہ گڑ گڑا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، پکار رہا ہے کہ مالک یہ میری دعا قبول کر لے، مالک یہ دعا قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھے تو تڑپ اٹھے کہ کیا اللہ جی تم اتنی لیٹ کہیں کو کر رہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دیتا۔ فوری رپلائی آیا، اے کلیم اللہ، کیا تم ہم سے زیادہ رحمت کرنے والے ہو، ہم سے زیادہ رحم دل ہے؟ ارے ہم تو بہت زیادہ رحم دل ہیں، تم سے بھی، بلکہ رحم دل کرنے والے سبوں سے ہم زیادہ رحم دل ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے میرے موسیٰ کہ جو مانگ رہا ہے صرف زبان سے ادا کر رہا ہے، اس کا دل اس کے اپنے بکریوں کے مندے میں پھنسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بے چینی ہوئی، تڑپی کہ کیا ماجرا ہے، اتنا گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے رپلائی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ، اس کا دل اپنی بکریوں کے مندے میں پھنسا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوری آئے، اس سے کہا کہ ارے بھائی تو دعا کر رہا ہے تو صحیح دعا کر، حضور کے ساتھ، شہود کے ساتھ، پریزنس کے ساتھ، پریزنٹ اللہ کے سامنے ہو جا، اللہ کو اپنا معاملہ سونپ دے، اس کے بعد دعا کر۔ تو چنانچہ اس نے دعا ویسے ہی کی جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو جبھی امیڈیٹلی قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ بندہ حاضر رہے، کس کے سامنے ہے، کس سے مانگ رہا ہے۔ دعا ایک ایسی بڑی، مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب سب طرف سے نروس ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو مومن کا ہتھیار سب سے بڑا ہے دعا۔ لیکن دعا کے تعلق سے آج عمومی طور پر باہر والوں کا دیکھا دیکھی، وہ عام انداز کو اختیار کر رہے ہیں جو شارٹ کٹ نہیں ہے، لانگ پھر کے جانا ہے۔ شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے، آلیت والا قرآنی طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آلیت والی، شارٹ کٹ والی دعا کون سی ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو۔ دو کنڈیشن بتا دی، تضرعا، گڑ گڑا کر، گڑ گڑا کر، للچا کر، وخفیتاً، اور پوشیدہ طور پر، چھپ چھپ کر۔ تو یہ آلیت والی قوم ہے۔ ہم بھی دیکھیے دگانے کی مقدس رات میں بھی لیلۃ القدر پڑھنے کے بعد دعا کہاں کرتے ہیں؟ سجدے میں جا کر کرتے ہیں۔ جو دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھ لینے کے بعد آمین بول کر اب اپنے دل کی باتیں
دل کے راز، دل کے جتنے زخم ہیں وہ سب رکھتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں، اس کی چوکھٹ پر، اس کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ تو دعا کے لیے ضروری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی طریقہ بتائے، اور آج کی رات دعاؤں کی ہے۔ کتنی عبادتیں کریں گے، کتنی قضا نمازیں پڑھیں گے، کتنا ذکر کریں گے؟ ارے شارٹ کٹ کو اختیار کرو، بچے کا طریقے کو اختیار کرو، رو گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ آج کی رات اپنے اکاؤنٹ میں بڑے بڑے چیزیں لکھ لو، اپنے بڑے بڑے میٹرز کو سالو کر لو۔ تو بندے عالیت والی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب عالیت والے طریقے کو اپنا لیے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر، میں بالکل تمہارے قریب ہوں، آئی ایم نیئر، میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ عالیت والا طریقہ ہے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرنا۔ تو دو بڑے سورسز ہیں جو دعا کے لیے آپ کو، آپ کی دعا پر اسٹیمپنگ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کوئی بھی دعا کو اخلاص اور محبت کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ دو بڑے سورسز کو، بڑے ذریعوں کو اختیار کر لیجیے۔ ایک ہے درود پاک کا شروع اور آخر میں نذرانہ، دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف کا نذرانہ، اور دوسرا ہے بڑا سورس یہ چشمہ، یہ چشمہ جاری ہونا۔ یہ چشمہ اگر خشک ہے، ڈرائی ہے، کوئی مسئلہ سالو نہیں ہوگا۔ تو آج کی رات یہ ایسی مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دلوں کے بھیدوں کو دیکھتے ہیں، کیفیتوں کو دیکھتے ہیں، دل کتنا جھکا ہے، آدمی کتنا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، میرے پاس کتنا سرنڈر ہوا ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف آئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا واموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلی کیفیت کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دلی کیفیت جتنی انسان کے اندر بسی ہوگی، جتنا آدمی پیور ہوگا، جتنا اللہ کو راضی کرنے میں وہ گڑ گڑائے گا، جتنا پوشیدگی کو اختیار کرے گا، اتنا کامیاب اور کامران ہوگا۔ عزیزان محترم، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کے توبہ پر مائل ہونے کا منتظر ہوتا ہے۔ ایک گناہگار بندہ جتنی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ منتظر ہوتا ہے۔ تو آج اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر تشریف لا لیے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، اور سارے اپنے میٹرز کو حل کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ خود راغب کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، بات توفیق کی ہوتی ہے، اپارچونٹی کی ہوتی ہے، گائیڈنس کی ہوتی ہے۔ توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملنا۔ اگر توفیق نہ ہو تو سجدے کی توفیق نہیں ملتی، بندہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے، اس پر فضل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے لوگ سوتے رہتے ہیں، اس وقت رات کے آخری پہر میں اپنے بندے کو اٹھا کر اپنے قریب بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے۔ تو توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ آج کے رات میں اللہ سے توفیق کے، فضل کے طلبگار ہونا، توفیق کے طلبگار ہونا چاہیے۔ ایک دنیا کا بھی اصول ہے، دستور ہے کہ اندھا جو ہوتا ہے وہ اندھا وہ نہیں جو باہر کی دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، بلائنڈ جو شخص ہے باہر کی دنیا میں، بلکہ حقیقت میں اندھا وہ ہوتا ہے جو اندر کی دنیا، دل کی دنیا سے بے بہرا ہے، اس کے اندر کی دنیا نظر نہیں آ رہی۔ تو اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اندر کی دنیا کے بلائنڈ کو دور کرنے کے لیے آج کی رات اللہ رب العالمین خود آ رہے ہیں۔ سنہری موقع ہے، گولڈن اپارچونٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو آؤ، زندگی کے جتنے پرابلمس ہیں کلیئرنس سرٹیفکیٹ لو اور جاؤ۔ زندگی میں انسان عمل ضرور کرے، لیکن عمل میں اخلاص اور محبت ہونا چاہیے۔ ایکشنس اسپیکس مور دین ورڈس۔
اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جب تک اس دنیا کی زندگی میں باعمل نہیں رہتا اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عمل با محبت کا حد پرست، وہ عمل پوچھا جائے گا جو محبت کے ساتھ کیا گیا ہو۔ خالی ایکشن کر رہے ہیں نہیں، خالی عمل کر رہے ہیں نہیں، جو محبت کے ساتھ ہو، شوق ہو، جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کا ڈر، شوق، خوف ہو اور اس کے سامنے روبرو ہیں، یہ تصور دل و دماغ پر حاوی ہو، تب کہیں وہ عمل یقیناً انسان کی زندگی میں اثر پیدا کرتا ہے۔ میں ایک بہت ہی دلکش اور بہترین واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور یہ واقعہ کوئی اور نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات سید المرسلین افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ بڑا واقعہ اہم ترین ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرما رہے ہیں، صحابہ سامنے ہیں، ان سے واقعہ بیان کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیمار پڑ گیا، مرض بڑھا، بڑھتے بڑھتے اتنا مرض بڑھا کہ وہ قریب الموت ہو گیا، مرض الموت کے قریب پہنچ گیا، اتنا کہ شدید بیمار ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیمار شخص اپنے ایک دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو مجھے میرے اس کٹھن وقت میں، اس مشکل ترین وقت میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو، میری کیا سپورٹ کر سکتے ہو؟ تو اس دوست نے کہا کہ یار زندگی بھر تو میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا، اب میرے پاس تمہاری موت کا کوئی علاج اور کوئی توڑکا نہیں ہے، سوری باس، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ مریض اپنے دوسرے دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو دوست، میں اس مشکل ترین وقت میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، تم میری کیا مدد کرتے ہیں، کیا سپورٹ کرو گے؟ تو دوسرے دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے، تم مر جاتے ہیں، تو کفن دفن سب کروں گا، اچھا کفن، اچھا عطر، خوشبو لگاؤں گا، سب کچھ کروں گا، قبرستان لے جاؤں گا، قبر میں رکھ دوں گا، بس اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اس بیمار نے تیسرے اپنے دوست کو بلایا، غور سے سنیے، تیسرے دوست کو بلایا، تیسرے دوست سے کہا کہ بھائی اس مشکل ترین گھڑی میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں، میری کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تیسرے دوست نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے خبر تک لے جاؤں گا، خبر میں تمہارے ساتھ رہوں گا، قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میرے سے جتنی مدد ہو سکے گی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائیو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ تین دوست کون ہیں؟ میرے آپ کے سب کے بھی ہیں، یہ تین دوست کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دیکھو میرے پیارے صحابیوں، پہلا دوست مال، دوسرا دوست عیال، رشتہ دار، ریلیٹیوز، تیسرا دوست تمہارے اعمال۔ یعنی مال صرف یہ بتا رہا ہے کہ زندگی بھر ساتھ دیا، بیماری میں ہاتھ دیا، میں ساتھ نہیں دے سکتا، موت سے نہیں بچا سکتا۔ اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز اقربا، ریلیٹیوز کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اچھا کفن پہنا دیں گے، اچھا غسل دے دیں گے، اچھی ہوا تو مرمر کی خبر بھی بنا دیں گے، آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن تیسرا دوست کہہ رہا ہے اعمال، میں یہاں بھی، خبر میں بھی اور آخرت میں بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ تو سوچئے میرے بھائیوں کہ جو چیز ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے اس کو دوست بنانا ہے، ہمیشہ کا دوست بنانا ہے۔ آج یقیناً
لیلۃ براءۃ ایسی مبارک رات ہے کہ آج ہمیں جائزہ لینا ہے اپنے اعمال کا. انسان کا تیسرا دوست اعمال، چاہے اچھے ہوں یا برے، نیک ہوں یا بد، اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں خبر میں بھی، قیامت تک بھی. اچھے ہیں تو گرین چینل سے جنت، برے ہیں گناہوں میں مبتلا ہے تو ریڈ چینل سے اندر دوزخ میں. تو آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں. کوئی ہے مغفرت طلبی، مسٹیکس مٹانا چاہتا ہے، کریکشن کرنا چاہتا ہے، ریکوری کرنا چاہتا ہے، آؤ میں تمہیں لمحہ میں بخشنے والا ہوں. کوئی چاہتا ہے عزت تو میں دیتا ہوں، صحت چاہتا ہے میں دیتا ہوں، مال چاہتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور اعمال چاہتا ہے تو اعمال کی توفیق بھی میں دیتا ہوں. تو آج کی مقدس رات میں بغیر وقت ضائع کیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے پچھلی زندگی کے گناہوں کو مٹانے کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ اپنی پوری ملت، برادری، قوم، مسلمین، جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سب کے لیے کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے تعلق سے کوئی خیر طلبی کرتا ہے تو اس کا بھی اجر دیتا ہے. تو یہ آج کی رات کو گڑ گڑا کر مغفرتوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے، معافی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں جی لگانے سے ہمیں بچائیے اور وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آخرت میں ہمیں کام دلانے والے. اعمال کون سے ہو؟ جو تیسرا دوست ہے وہاں تک. الغرض اب مختصراً آج کی رات کیا کرنا چاہیے، عبادت کیسی کرنی چاہیے. تو عبادت کا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں شارٹ کہہ دیتا ہوں کہ قضا نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں زندگی میں کسی بھی وجہ سے، اس کو ریپیٹ پڑھنے کے لیے، چونکہ وہ بھی واجب ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے معنوں کے ساتھ، میننگ کے ساتھ، تاکہ معلوم ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا آفرز دے رہا ہے، جنت کس کے لیے سجائی گئی ہے، دوزخ میں کون ڈالے جائیں گے، یہ سمجھ میں آئے. تو مہدویہ تفاسیر سے استفادہ کیجیے. اور آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں زیارت قبور جو سنت ہے، واجب فرض نہیں ہے، اس کا بھی اگر ہو سکے تو اہتمام کیجیے، کیونکہ زیارت خبر کی وجہ سے، خبروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، موت یاد آتی ہے اور نصیحت کا بڑا ذریعہ ہے. اپنے عزیز اقربا کی بخشش کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ذکر اللہ کریں، وقت کو بربادی سے بچائیں، وقت بہت اہم ہے، لمحات قیمتی ہے. مغفرت طلبی کرے، فیوچر پلاننگ کرے، اپنی جو زندگی بچی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اصل جو فیوچر ہے آخرت، دائمی گھر، ہمیشہ رہنے والا گھر، اس کے لیے پرہیزگارانہ متقیانہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے توفیق کے طلبگار بنے، فضل کے طلبگار بنے. اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نجات کی کوششیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو دوزخ کی آگ میں ڈالے جانے والے کاموں سے بچنا اور جنت میں لے جانے والے سارے کاموں کو اختیار کرنا ہے. نمازوں کی سچی پابندی کا پلان بنانا چاہیے، کیونکہ اب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت سارے لوگ لگتے ہیں، لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ ہمیں سب سے اہم ترین یہ کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ سال کے پورے 12 مہینوں کے پورے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر دن 5 وقت کی نماز مومن مرد عورت چھوٹے بڑے مقیم مسافر ہر ایک پر فرض کیا ہے. کوئی بہانہ نہیں. نماز ایک ایسا واحد فرض ہے جس کے لیے کوئی بہانہ نہیں، حتیٰ کہ قبلہ بھی نہ معلوم نہ ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے. وقت معلوم نہ ہو لیکن گمان ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے تب بھی پڑھنا ہے. پانی نہ مل رہا ہو تیمم سے پڑھنا ہے. ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھنا ہے. بہرحال ہر حال میں پڑھنا ہے. اگر چھوٹ گئی تو پھر قضا کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا نہیں کرنا ہے؟
گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ، ریسنگ، گاڑیوں پہ بھگا رہے ہیں، یا پھر یہاں سے نکلے پھر میدانوں پر گئے، کرکٹ، بلا بدتر، یہ ساری چیزوں سے، یہ ساری خرافات سے بچنا ہے۔ دیکھو لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ رات پھر ریپیٹ کب ہوگی؟ 1 سال کے بعد۔ لیکن خدا کی قسم بتائیے کہ کس کے پاس ایسا گارنٹی کارڈ ہے کہ اگلے سال بھی شب برات دیکھیں گے؟ آج کل سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اخبارات بڑے پڑے ہیں، ہر جگہ دیکھ لو 18 سال 19 سال ختم، ایکسپائر ہو گئی، فلاں وجہ سے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے۔ جم میں ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کی حسرت ہو رہی کہ کاش میری بھی باڈی ایسی ہو، وہیں کولیپس، وہیں گیا پھر۔ اب بتاؤ آپ، موت تو اتنی غیر یقینی ہے، کبھی بھی آتی ہے۔ تو اس لیے یہ آج کی ملی ہوئی غنیمت، رات کو غنیمت جاننا ہے، لمحات کو گڑ گڑانا ہے، اپنا پہلے اکاؤنٹ کلیئر کرنا ہے، پھر اپنے فیملی ممبرس کو بھی بتانا کہ بھائی اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر لو۔ اور ایک بڑا کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کروں گا میں کہ عمومی طور پر جب کسی کو نماز عشاء کے بعد کوئی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ وتر کو ڈراپ کر دیتے ہیں، جیسے آج کی رات ہے۔ یعنی چھوڑ دیے، بعد میں تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ نماز فرض کی گئی ہے وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر مقررہ وقت میں نماز فرض کی گئی ہے۔ عشاء کے وقت، عشاء کی نماز میں وتر واجب ہے، وقت پر ہی پڑھنا ہے۔ اب وقت پر نہ پڑھ کے ٹال کر، اگر کوئی جیسے مثال کے طور پہ آج کی رات ہی کچھ قضا نمازیں کرنا چاہتا ہے تو وقت پر پڑھ لے، پھر اس کے بعد قضا کر لے، قضا کرنے کے بعد آج کی وتر کو لوٹا لے۔ اب اگر وقت پر نہیں پڑھتے ہیں تو 2 وجہ سے انسان نقصان میں رہے گا۔ ایک تو یہ کہ اسے کیا بھروسہ سانسوں کا کہ چند گھنٹوں میں بھی زندہ رہے گا، باقی رہے گا۔ لوٹانے کے لیے جو قضا نمازیں پڑھنے کا پلان ہے اس پلان پر عمل کرنے کے لیے صحیح رہے گا، سلامت رہے گا، اچھا رہے گا، زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اب اس نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں اور نماز پڑھنے والے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کیا ہے اور وہ مرشد کی اجازت سے تہجد گزار بھی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے۔ پتہ نہیں کہ تہجد کے وقت وہ زندہ رہے گا یا نہیں۔ اور تہجد تو اتنی خفیہ چھپی نماز ہے، باہر والے تو جماعتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اعلان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ غلط۔ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے شریعت میں، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن قوم مہدویہ میں۔ اور لیکن ایک بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز بڑی اعلیٰ ترین ہے، بڑی اعلیٰ ترین، ولایت میں اس کو اونچے مقام پر پہنچاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں پابندی کے ساتھ وہ وقت اٹھتا ہے اور مرشد کی اجازت، پرمیشن کے بعد، جس وقت سارے بندے مست نیند سوتے ہیں۔ تو بڑی خاص عبادت ہے ضرور، لیکن اس کے لیے بھی اگر عشاء کی نماز میں فوری وتر نہیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ شاید وتر پڑھنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کریکشن کر لینا چاہیے، غلط ہے۔ تو الغرض آج کی مقدس رات میں اپنے آنے والے سال کے بڑے بڑے میٹرز کو اللہ تعالیٰ کے پاس ڈیسائیڈ کرانے کے لیے عاجزی انکساری کا پتلا بن جائے، نیستی کا پتلا بن جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے جھکے جیسا میں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنایا کہ کتے کو اپنے سے بہتر بول رہے ہیں اگر نجات نہ ملتی ہو، تو مجھے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی ایک ولی اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جب وقت آخر آئے تو ملنا، اگر اللہ توفیق دے تو میں بتاتا ہوں۔ تو جب ان کا وقت آخر آیا، موت بالکل سر پر کھڑی تھی،
تو اس وقت ان سے کسی نے برسوں کے بعد یاد آیا تو کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ کامیاب ہے یا ناکام ہے میں مرنے سے پہلے کہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی وسیع رحمت سے اب تک ایمان پر ہوں تو کامیاب رہوں گا، اگر ایمان پر باقی نہیں رہا تو پھر ناکام رہ جاؤں. تو یہ مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، کئی مسٹیک دن بھر میں ہو جا رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور آج کا انسان تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. جو چیز رواج پکڑ لی ہے سماج میں، سوسائٹی میں، اسے اسی حساب سے چلا رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا شریعت کا خلاف ورزی کرنے والا قرار پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سماج کے ساتھ گزارنے میں مصروف ہے. تو مہدی علیہ السلام کی اس پیاری قوم میں رسم، عادت، بدعت سے بچتے ہوئے اعمال کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ادا کرنے کا اگر سچا جذبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں، آسانیاں مہیا کرتے ہیں، نیکیوں کو اختیار کرنے میں بھی اور گناہوں سے بچنے میں بھی. آدمی میں وہ کیپیسٹی کب پیدا ہوگی؟ جب آدمی اخلاص اور محبت کے ساتھ آئے. گناہوں کا پتلا ضرور ہے، لیکن اس کی جستجو اور کوشش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح توفیق دے گا، میں جو تھوڑا بھی عمل کر رہا ہوں وہ اگر میں محبت کے ساتھ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہوگا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جب آسمان دنیا پر آپ تشریف لا چکے ہیں، نزول فرمائے ہیں، تو ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو، بے شمار گناہوں کو اپنے وسیع رحمت کے صدقے میں بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے، اور ہمیں اس بات کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ سے مغفرت طلبی کے وہ سچے طریقوں کو، وہ صحیح سورسز کو اختیار کریں جس کی وجہ سے آپ لمحے بھر میں راضی ہو جاتے ہیں. اے رب العالمین، ہمارے خطائیں بے شمار ہیں، ہمارے گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں یقیناً، لیکن اس کے باوجود آپ کی رحمت عالموں پر وسیع ہے. ہم آپ کی وسیع رحمت کے صدقے میں اپنے گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اگلے سال تک ہم نیکوکار رہیں، متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس دنیا کی زندگی کو مسافرانہ اور عارضانہ طور پر گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی کو ایم اور ٹارگٹ بنا کر تیری رضامندی کے کام کرتے ہوئے اس طرح سے ہم یہاں سے گزر جائیں کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہمارے اعمال بھی قبولیت کے لائق ہو جائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.